لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا تعلق 18ویں پارے سے۔ 18ویں پارے کی ابتدا ان آیات کے ساتھ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلی ان کی صفت جو ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اور وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیفیت ہے ان پر وہ طاری ہوتی ہے، دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ایک مومن کی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب طاری ہو، تو یہ مومن کی صفات میں سے پہلی صفت ذکر کی، اس کے علاوہ دیگر بھی ذکر کی۔ اور اس پارے کا اختتام اس بات کے ساتھ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا گیا وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، اور پھر ان کے لیے امتحان بھی آئے، فتنے بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو پرکھنے والا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ اب پارے کی ابتدا مومنوں کی صفات کے ساتھ اور اس کا اختتام آزمائش اور امتحان کے ساتھ، اور یہ کہ انبیاء بھی حلال کمائی کے لیے محنت کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لیکن ان کو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی دعوت کے راہ میں حائل رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اب اگر انبیاء کی سیرت پہ چلنا ہے تو صرف عبادات نہیں بلکہ ان کے معاملات بھی دیکھیں کہ ان کی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، معاملات کیسے تھے، بازاروں میں کیسے تھے، ان کی تجارت کیسے تھی۔ اور اس بارے میں تو ایک جگہ بڑی خوبصورت بات آتی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زکوٰۃ وغیرہ سے ان کو روکتی ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے بنیادی طور پر وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو انسان کے ایمان کو نکھارتی اور سنوارتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت جو ذکر کرتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ بتایا کہ وہ لغویات میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں، فضول باتوں، لا یعنی باتوں میں وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بد نظری، بد نگاہی اور پھر بد عمل سے بچاتے ہیں، اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، امانات ہوتی ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ نمازوں کا آتا ہے کہ دوبارہ کہا گیا کہ نمازوں کے اوپر بڑی ان کی نگہبانی ہوتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس عمل کے بعد وہ آگے دعوت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور پھر ان کے واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی تکذیب کے بعد ان کو تباہ کیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بچنے والے تھے ان کو کشتی کے ذریعے بچایا، تو ان کو فرمایا کہ آپ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ بھی مومنین کے صفات میں سے ہے اور انسان کے ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اور پھر حلال کمائی، جیسا کہ رسولوں کو بھی حکم ہوا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولوں سے خطاب ہے کہ
کہ آپ حلال کمائی کھاؤ. یعنی رسولوں سے خطاب کر کے ساری انسانیت سے خطاب ہے، ساری امتوں سے خطاب ہے کہ حلال کمائی کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، اور تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی بارہا یہ چیز وضاحت کر دی گئی کہ تقوی یہ چیز ہے کہ انسان ایک ایک قدم پر یہ سوچے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھائے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں تو نہیں جا رہا. اور شرک سے اجتناب کرنا یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں. اور پھر راہ حق کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، کیونکہ انسان جب دعوت کے راستے پر ہے، اس پر مصیبتیں آنی ہیں، تکالیف آنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور استغفر اللہ کا ورد کرنا، جیسا کہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کہ اے مومنوں سارے کے سارے مل کے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور یہ آپ کے فلاح اور کامیابی کی راہ ہے. اور پھر یہ کہ لوگوں کی جو غلطیاں اور لغزشیں ہیں ان کو دل سے معاف کر دیا کرے، جیسا کہ معاملہ آیا تھا اس پارے میں حضرت عائشہ پر افک کا. تو کچھ لوگ ایسے تھے صحابہ میں سے کہ اس معاملے کی وضاحت کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کو نازل کر دیا تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ بعض صحابی بھی ایسے تھے جو اس میں ملوث ہو گئے تھے، بعد میں ان کو سزائیں بھی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پاک ہو گئے. تو بعض صحابہ نے ان کے جو مال اور ان کی کفالت کا جو معاملہ اٹھایا ہوا تھا اس کو روک لیا. تو اللہ تعالیٰ ادھر سرزش کر کے کہہ رہے ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. اور پھر مزید اس بارے میں آداب کا ذکر کیا گیا کہ اگر آپ اپنے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں تو اجازت مانگیں اور سلام کریں. اور پھر فرمایا نظروں کی حفاظت کی جائے. عام طور پر مردوں کو بھی حکم دیا گیا اور عورتوں کے لیے بھی پردے کے احکام اس بارے میں نازل ہوئے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ مومن مردوں کا کیا ہے پردہ کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو بھی نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. اور ان کے لیے مزید پردے کے احکام ہیں کہ ان کی گھر کی چار دیواری ہے، اور اس کے علاوہ مزید ان کے جو لباس کا تعین کیا گیا. پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کی جائے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، ڈر اور ہیبت اس کے دل میں ہے اور تقوی ہے، تو فرمایا یہ لوگ بڑے کامیاب ہیں اور ان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. اور پھر فرمایا جب بھی آپ اپنے گھر بھی جاؤ یا کہیں بھی جاؤ تو سلام کیا کرو. جو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحیہ دیا ہے اس کو استعمال کیا کرو. اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، جیسا کہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم کہ برائی کو رواج دینا اور لوگوں کے درمیان نشر کرنا اس کے بارے میں بڑی وعید ہے. اور پھر کسی کی کسی پر تہمت لگانا، ایک ایسی خاتون، ایسی معصوم، اور قرآن نے کہا ہے غافلات کہ بے پرواہ، ان کو نہیں پتہ، عام طور پر غافل عورتیں، ان کے اوپر اگر آپ تہمت لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اور یہ جو ہاتھ اور پاؤں ہیں یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے قیامت پر. تو یہ تہمت لگانا کسی پر بہت بڑی ہے. اور اس میں یہ بھی احکام ہے کہ جو تہمت لگانے والا ہے، جو کسی پر زنا کی تہمت لگانے والا ہے، اگر وہ 4 گواہوں کو نہیں لا رہا تو اس کو 80 کوڑے لگے اور اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، پھر اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور فاسق ٹھہرایا جائے گا. اور پھر اس میں مزید جو تفصیل ہے عفق کے بارے میں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، تو ایک جو معاملہ آیا تھا اور منافقین نے اس کو بڑا اچھالا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کو نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ سنت نبوی کی پیروی کی جائے، اگر نہیں کرو گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جانے والا ہے، وہ اس بات سے ڈر جائے کہ اس کو کوئی فتنہ آن پڑے یا اس کو عذاب گھیر لے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جانا یہ بڑی ہی شدید بات ہے، اور اس کے بارے میں وعید نازل ہوئی ہے، اور پھر آیات کا انکار کرنا یہ ایمان والوں کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ ایمان والے تو اس کو بڑے واسع دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز کہ قیامت کے اوپر یقین ہونا، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک شبہ کی گنجائش اپنے دل میں نہیں رکھنا، جیسا کہ فرمایا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار رکھی، اور کون سی جہنم ہے؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ یہ جہنم دور سے جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو اور کھول پڑے گا اور ابل پڑے گا، اور فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ ادھر یہ جہنمی موت مانگیں گے تو فرمایا جائے گا ایک نہیں بہت زیادہ موتیں مانگو، لیکن آج موت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس بات پر یقین ہونا چاہیے، اور یہ چیز جب آنکھوں کے سامنے ہوگی تو ہمارے لیے نیکی بھی آسان ہوگی، برائی سے اور بدی سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔